السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جوتے سلائی کرتا تھا اور میں گھروں کا کام کرتی تھی۔ ہم دونوں بے اولاد تھے۔ ایک روز صبح فجر سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازے پر دو جڑواں بچیاں اور پیسوں کا بھرا ہوا ایک بیگ تھا، ساتھ ہی ایک خط تھا جسے پڑھ کر میں اور میرا شوہر خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ میرا نام عائزہ ہے اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ساری زندگی مصیبتوں نے ایک گھر ڈھونڈ لیا ہو اور وہ میرا گھر نکلے۔ ایک تو ہم غریب، اوپر سے پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی اور سب سے دردناک مصیبت بے اولادی کا وہ زخم تھا جو ہم دونوں کے دلوں میں ہر دن ہرا ہو جاتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو حالات اتنے برے نہیں تھے۔ میرا شوہر روڈ پہ جوتے سلائی کرتا تھا۔ وہ ایک محنت کش موچی تھا۔ اس کے ہاتھ سخت تھے، انگلیوں پر چھالے تھے، اور کبھی کبھی جب وہ گھر آتا تو اس کے ناخنوں کے نیچے مٹی جمی ہوتی اور دھول مجھے بتا دیتی کہ اس نے سارا دن کتنا مشکل وقت گزارا ہے۔ ہم گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر پلستر اکھڑا ہوا تھا اور چھت سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا، لیکن پھر بھی ہم ہنستے تھے کیونکہ دل میں امید تھی کہ وقت بدلے گا۔ شادی کو 2-3 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب ہمارے سسرال والوں کے رویے بدلنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو باتوں میں طنز شامل ہوا، پھر چیختے جملے اور عجیب نگاہیں آنے لگیں، اور آخر میں ایک دن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم دونوں اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ دن جیسے میری زندگی کا سب سے کڑوا دن تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں وہ شکست دیکھی جو ایک مرد کو توڑ دیتی ہے۔ ہم نے اپنا سامان باندھا اور اس گھر سے نکل آئے۔ اصل مصیبت تو اس کے بعد شروع ہوئی، کیونکہ وہاں سب کچھ مل جل کر کرتے تھے۔ کرایہ ادا ہوتا تھا، بجلی کا بل بھی سب میں بٹ جاتا تھا، لیکن اب سارا بوجھ ہمارے کندھوں پر آ گیا۔ میں اور میرا شوہر اکثر آپس میں جھگڑنے لگے تھے۔ کبھی میں تھک جاتی اور کہہ دیتی کہ یہ زندگی تو بس گزارا ہے، اور کبھی وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا، جیسے الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ ہمارا گاؤں چھوٹا تھا، یہاں پر روزگار کے مواقع کم تھے۔ ہاں، البتہ گاؤں میں بڑی بڑی حویلیاں تھیں جن کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے، لیکن اندروں نوکروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہی گھروں میں برتن مانجنے، جھاڑو دینے اور کپڑے دھونے کا کام مل جاتا تھا۔ میرا شوہر روز صبح سویرے شہر جاتا اور ایک جوتوں کی دکان کے باہر جا کر بیٹھ جاتا۔ وہاں آنے والے لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتے مرمت کے لیے دیتے اور وہ دن بھر بیٹھ کر ان پر کام کرتا۔ دھوپ میں اس کی گردن سرخ ہو جاتی، سردیوں میں اس کے ہاتھ ٹھٹرتے رہتے، لیکن وہ کام کرتا رہتا کیونکہ یہی ذریعہ معاش تھا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے مجھے کہا کہ تم کیوں سارا دن گھر بیٹھی رہتی ہو؟ لوگوں کے گھروں میں کام کر لو، 2 پیسے اور آ جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن جب شام کو شوہر آیا اور میں نے یہ بات کی تو وہ فوراً بولا، میرے تم سے 1000 اختلافات ہوں گے، لیکن میں نہیں چاہتا تم کسی کے گھر جا کر نوکرانی بنو۔ میں اس کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، میں بھی نہیں چاہتی کہ ساری زندگی تم لوگوں کے جوتے سیتے رہو۔ ہم دونوں ہی تو ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ چل کر بوجھ اٹھاؤں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں مرد کو روتے ہوئے کم ہی دیکھا تھا۔ عورت کا رونا تو معاشرہ نظر انداز کر دیتا ہے، خود عورت بھی اسے معمول سمجھ لیتی ہے، لیکن جب مرد کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو دل جیسے ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ اس لمحے میرا دل پگھل گیا، جیسے میں نے سب گلے شکوے بھلا دیے۔ میں نے کہا، اگر تم منع کرو گے تو میں یہ کام نہیں کروں گی، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ کھڑی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد میں بھی گاؤں کے بڑے گھروں میں صفائی، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کا کام کرنے لگی۔ صبح جب وہ شہر جاتا تو میں بھی اپنے اوزار یعنی جھاڑو، پوچا اور بالٹی لے کر نکل جاتی۔ دن بھر کا کام آسان نہ تھا۔ کبھی کسی کے بچے برتن توڑ دیتے اور الزام مجھ پر آتا، کبھی کپڑوں پر دھبا رہ جاتا اور دوبارہ دھلائی کرنی پڑتی، لیکن میں برداشت کرتی رہی، کیونکہ شام کو جب گھر واپس آتے تو ہم دونوں کے ہاتھوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے
اور وہی ہمارے لیے سکون کا سبب بن جاتے۔ ہم زندگی سے مطمئن نہیں تھے، مگر اللہ کا شکر تھا کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی تھی۔ رات کو ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اگلے دن کی تھکن بھول جاتے۔ میرا شوہر کبھی کبھی کہتا، اگر اللہ نے ہمیں اولاد نہ دی تو کیا ہوا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں۔ اور یہ الفاظ میرے لیے سب سے بڑی تسلی تھی، لیکن دل کے کونے میں وہ خواہش ہمیشہ باقی رہتی تھی جو ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دن ماں بنے اور اپنے بچے کو گود میں اٹھائے۔ میں رات کو اکثر دعا کرتی تھی اور امید کرتی کہ شاید اللہ ایک دن میری دعا سن لے گا۔ اصل میں معاشرہ ایسا ہے کہ وہ مرد کے دل میں شک کا بیج بو دیتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون سے نہیں رہتے، لیکن دوسرے کے گھر کی بات میں مرچ مسالہ ڈال کر ضرور سناتے ہیں۔ اب سب میرے شوہر سے کہہ رہے تھے کہ جمیل تو پاگل ہو گیا ہے، اپنی بیوی کو بڑی بڑی حویلیوں میں کام کرنے بھیجتا ہے، اور اوپر سے یہ بات بھی زور دے کے کہی جاتی کہ اس کی بیوی تو خوبصورت بھی ہے، جیسے خوبصورتی کوئی جرم ہو، جیسے میں صرف اس لیے کام پر جا رہی ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں آؤں۔ میرے شوہر کے لیے یہ سب باتیں سننا آسان نہیں تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اسے مجھ پر بھروسہ تھا۔ وہ ان سب جملوں کو سن کر مسکرا دیتا اور کہتا، یہ لوگ بس باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حویلی والے بھی ویسے نہیں تھے جیسے لوگ گاؤں میں بیان کرتے تھے، ان کے اپنے مسائل تھے۔ بلکہ حویلی کی بھی ایک عجیب کہانی تھی جو میں اکثر گھر آ کر اپنے شوہر کو سناتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں نہ ٹی وی تھا نہ موبائل، اس لیے حویلی میں جو کچھ دیکھتی تھی وہی میرا ایک طرح سے دنیا سے رابطہ بن جاتا تھا۔ حویلی کا جو مالک تھا اس کی زندگی بھی عام نہیں تھی، اس نے 4 شادیاں کر رکھی تھیں، اور گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ ابھی تک اسے کسی بھی بیوی سے بیٹا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیویوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی بھی ایک لمبی قطار تھی، لیکن بیٹے کا خواب اب بھی اس کے دل میں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اسی امید پر شادیاں کرتا جا رہا ہے کہ شاید کسی دن قسمت اس پر مہربان ہو جائے۔ میں جب یہ سب سنتی تو سوچتی کہ چلو کم از کم اس کے گھر میں بیٹیاں تو ہیں، ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اگر بیٹی بھی ہو جاتی تو ہم لوگ کتنے خوش ہوتے کہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ماں بننے کا احساس کیسا ہوتا ہے، اور یہ کہ بیٹی کی ہنسی اور باتیں گھر کو کتنا روشن کر دیتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو بے اولادی کا علاج کروا لیتے ہیں، شاید اللہ چاہے تو ہمیں بھی خوشی نصیب ہو۔ وہ فوراً مان گیا اور ہم دونوں شہر میں ایک کلینک پر گئے، لیکن جب علاج کی تفصیل سنی تو ہم دونوں کے دل بیٹھ گئے۔ بے اولادی کا علاج تو اتنا مہنگا تھا کہ ہماری پہنچ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا سب سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہوں گے جن کی فیس ہی ہزاروں میں ہے، پھر اس کے بعد لمبے مہینوں کا علاج اور مہنگی دوائیاں۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میری امید کا بلب بجھ گیا ہے۔ ہم دونوں خاموش واپس آئے۔ راستے میں وہ مجھ سے بولا کہ جب اللہ چاہے گا اولاد ہو جائے گی، یہ کوئی زکام یا کھانسی نہیں ہے جو دوا کھاؤ اور ٹھیک ہو جائے، یہ تو نصیب کا معاملہ ہے۔ اور میں بھی جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک چبھن رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں بیٹے پسند ہیں یا بیٹیاں؟ اس نے ہنس کے کہا مجھے تو بیٹیاں پسند ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی نوٹ کی کہ جب مرد سے پوچھا جائے کہ بیٹے پسند ہیں یا بیٹیاں تو زیادہ تر مرد بیٹیاں ہی کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ تو صرف بیٹے کے پیدا ہونے پر ماں باپ دونوں کو عزت دیتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن اس خوشی میں اکثر تھوڑا سا دکھ چھپا ہوتا ہے۔ خیر ہم دونوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا، زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی اور ہم نے صبر شکر کا سہارا لیا۔ بچے کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ جب سے میں نے کام شروع کیا تھا، گھر کی کچھ ضروری چیزیں لے لی تھیں، جیسے نئی چادریں، 2 اچھے برتن اور ایک چھوٹا سا پنکھا جس کے بغیر گرمی میں گزارا ممکن نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں میری محنت سے آئیں اور یہی میرے لیے خوشی کی ایک چھوٹی سی وجہ بن گئی۔ میں جب شام کو کام سے واپس آتی اور ان چیزوں کو دیکھتی تو دل میں یہ احساس ہوتا کہ میں بھی اپنے گھر کے لیے کچھ کر رہی ہوں، اور یہ احساس میرے لیے بہت قیمتی تھا۔
ہماری یہ عادت اچھی تھی کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ صبح ہوتی تو میرا شوہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا اور میں گھر میں ہی نماز کا اہتمام کرتی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی، میں جاگ چکی تھی، بس آنکھیں کھولنے میں مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا، پورے بدن میں درد رہتا ہے، اس لیے کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ جب اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، ایسے جیسے پولیس والے دروازہ بجاتے ہیں۔ ہم دونوں حیران ہوئے، لیکن دستک صرف ایک دفعہ ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی شوخی کر رہا ہے یا کوئی پڑوس کا بچہ مزاح کر رہا ہے، مگر جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو راستہ خالی تھا، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے آہستگی سے کپڑے اوڑے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بتانا چاہ رہا ہو۔ میرے شوہر نے پہلی بار دیکھا، وہ دور دور تک سڑک پر دیکھتا رہا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا جس نے دروازہ بجایا تھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے بھاگا ہوگا؟ میں نے خود بھی سڑک پر اوپر نیچے دیکھا، مگر دو طرف خاموشی تھی۔ پھر میری نظر دروازے کے پاس پڑی، ایک بڑی سی ٹوکری پر پڑی تھی۔ ٹوکری بانس کی خوشبو تھی اور اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے کپڑے میں لپٹے ہوئے وجود نظر آئے۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور ٹوکری اٹھا لی۔ ٹوکری ہلکی سی گرم تھی، اس کے اندر ہوا بھی کچھ مختلف سی تھی، جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی یہاں چھوڑا ہو۔ جب میں نے ٹوکری کا کپڑا ہٹایا تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے 2 چھوٹے چھوٹے منہ دیکھے جو ابھی تازہ تازہ اس دنیا میں آئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں اور دونوں خاموشی سے سانس لے رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب لیٹے ہوئے تھے، جیسے وہ خود بھی چاہ رہے ہوں کہ دنیا سے پہلے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لے۔ میں نے ہاتھ پھیرا اور ایک بچی کو اٹھایا۔ اس کی جلد نرم تھی اور اس کی سانسیں تیز تھیں۔ اس کے بال نم تھے اور اس کے سر کے اوپر ایک پتلا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے کے قریب لگایا اور اسی وقت میرے دل میں ایک احساس اٹھا، جیسے میں نے صدیوں کا خلا بھر لیا ہو۔ میرے شوہر نے دوسری طرف دیکھا، پھر جلدی سے نیچے جھک کر ایک بڑا کالا بیگ اٹھایا۔ بیگ کا میٹیریل موٹا تھا، اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ بیگ کا زپ بند تھا، اس کے اندر سے کچھ سخت چیزوں کی صورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے زپ کھولی تو میں نے پہلے بچوں کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں۔ جب وہ کچھ دیکھ رہا تھا میں نے بھی جھانکا۔ نوٹوں کی گڈیاں پلٹ پلٹ کر رکھی ہوئی تھیں، پنکی ہوئی گڈیاں ایک کے بعد ایک طرح سے بندھی ہوئی تھی۔ نوٹ بڑے برتر تھے اور ان کی مقدار اتنی تھی کہ میں نے کبھی اتنے پیسے اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھے تھے۔ میرے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بچوں کی ٹوکری اور بیگ ہم اندر لے آئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ٹیبل آگے رکھ دیا کہ کوئی غلطی سے اندر نہ آ جائے۔ ہم دونوں خاموش کھڑے تھے اور اس کے بعد ایک خیال ذہن میں آیا۔ نوٹوں کے ساتھ ایک خط تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور خط نکالا۔ خط کا کاغذ داغدار تھا اور لکھائی بھاری تھی۔ میں نے ہاتھ تھامے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا اور وہ بھی کانپ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں پیسے کے اوپر تھیں، اس کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ایک ایک لفظ میرے کانوں میں جم گیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ بیٹیاں ہماری امانت ہیں، تمہارے پاس رکھو، ان کا خیال رکھو، اگر تم نے ان کے ساتھ غفلت کی تو تم جان سے جاؤ گے، اور یہ پیسے ان بچیوں کے لیے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو، اپنا بھی بھلا کر لو، ہم تم پر نظر رکھیں گے۔ اور یہ لائنیں ایسی تھیں کہ پڑھ کر خون جم جاتا تھا۔ میں نے سر اٹھایا اور اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، وہ شرمندگی، خوشی، خوف سب کچھ ایک ساتھ لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، یہ سب پولیس کو بتا دیتے ہیں، شاید یہ غلط طریقہ ہو، یہ شاید ہمیں لالچ دے کر کچھ کروانا چاہ رہے ہوں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، یہ ہم نہیں دیں گے۔ میں نے بچوں کو اپنے بازوؤں میں پکڑا اور ان کے سر سہلائے۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا مگر دل میں ایک نعمت کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو اولاد ہے اور ساتھ پیسے بھی آ گئے، یہ سب ہمارے لیے سب سے بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بچیوں کی سانسیں تیز ہیں اور ان کی آنکھوں کے گرد نازک جھریاں، ان کی انگلیوں میں چھوٹا سا پلکڑی سی چیز لگی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ہر ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کا منہ دیکھا کہ کہیں ٹھیک سے سانس لے رہی ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنے کپڑے سے صاف حصے سے ان کے منہ کو ہلکا سا صاف کیا
اور ان کی سونگنے کی اس مضبوط تھی، وہ دونوں میری گود میں آہستگی سے سکون سے لیٹ گئیں۔ میرے شوہر نے پھر پیسوں کی گڈیوں کو دیکھا اور ہاتھ میں لے کر سوچ میں کھو گیا۔ اسے خدشہ تھا یہ لالچ یا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کسی نے یہ سب رکا چھوڑ دیا ہوگا تاکہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، یا پھر یہ کوئی ایسی آزمائش ہو جو ہمیں سیاست میں لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اسے کہا ابھی جب بچوں کو باہر رکھا گیا تو وہ کس حال میں تھے؟ کیا ہم انہیں واپس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں باہر تنہا کھڑا کر کے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں اپنی عورت سے کہیں لے جائیں یا انہیں پھر کسی کے حوالے کریں گے؟ میرے اندر ایک ماں کا جذبہ بھڑک گیا اور میں نے کہا یہ بچیاں اب ہمارے گھر کی ہوں گی، ہم کسی کو بتائے بغیر انہیں نہیں دیں گے۔ میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، ان کی انگلیاں اتنی نازک تھیں کہ دل فکر مند ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا ہم نے جو زندگی گزار رکھی ہے وہ مشکلوں بھری ہے، مگر میں ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ یہ پیسے شاید ہماری قسمت بدل دیں، مگر اس کے ساتھ خطرہ بھی تھا۔ خط کی انہی لکیروں میں چھپی ہوئی دھمکی ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کہنے لگے اگر یہ لوگ واپس مانگنے آئے تو یا اگر یہ گروہ ہو تو ہمیں خود کو بچانا ہوگا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور بچوں کے سروں پر ہلکی ہلکی انگلی چلائی۔ میں نے بچوں کے کپڑوں کو غور سے دیکھا، ان کے کپڑے صفائی سے لپٹے ہوئے تھے، شاید کسی نے انہیں آرام سے رکھا تھا۔ ان کے کپڑوں پر سرخ رنگ کے داغ نہیں تھے، نہ ہی خون کے نشان تھے۔ اس سے لگتا تھا کہ یہ لاشی ڈال کر بھاگنے جیسا کام نہیں تھا، یہ کسی نے سوچ سمجھ کر چھوڑا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کے اندر ایک کڑستی سی چیز محسوس کی۔ وہ ماں ہوتی تو کیسی حالت میں ہوتی؟ میں نے الگ تک سوچا کہ جنہوں نے یہ بیٹیاں چھوڑی ہوں گی ان کے اندر غم کا کیا طوفان ہوگا۔ وہ کون ہیں جو ایسی باتیں بلا خوف کرتے ہیں کہ دوسروں کو دھمکیاں دیں؟ میں نے آپس میں سوچا کہ ہم نے ایک نیکی کی ہے یا پھر ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا ہے۔ رات وہی گزری۔ ہم نے بچوں کے لیے نرم کپڑے نکالے، میں نے انہیں صاف کیا، گرم دودھ کا انتظام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بچوں کی چھپٹیاں سنی۔ وہ کہیں کہیں نرم آوازوں میں رونے لگتی تھی تو میں انہیں سینے کے قریب لگا لیتی اور اپنی سوتی ہوئی روح کو سمیٹ لیتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی کا محور بدل گیا ہے۔ اب میری ہر صبح ان بچوں کے لیے ہوگی، میری ہر رات ان کی حفاظت میں گزرے گی۔ ہم نے دروازے کے تالے مضبوط کر دیے، باہر کی طرف نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی جگہ بچوں کے لیے بنا لی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ہم ان کے لیے سب سے اچھا کریں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ہم ان کے ماں باپ نہ ہوں مگر ہم ان کے رکھوالے بنیں گے۔ اور میں نے اپنے دل میں قسم کھائی کہ ان کا خون میرے ہاتھوں پر نہ آئے گا، نہ میں کسی کی طرح انہیں چھوڑوں گی، کہ میں ان کے گالوں کو چمڑا اور ان کی سرگوشیوں میں اپنی دعا شامل کی۔ میں نے اس دن صبح ہی فیصلہ کر لیا کہ اب میں حویلی نہیں جاؤں گی اور بچوں کو ہی سنبھالوں گی۔ میرے شوہر کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی، مگر اس نے جلد ہی مان بھی لیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم عورتیں جذباتی ہوتی ہو، ایک دم جذبات میں آ جاتی ہو، تم نے یہ کام اچانک کیوں چھوڑنے کا سوچا؟ میں نے کہا جب پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اب اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ شہر ہمارے لیے نیا ہے، یہاں ہمیں کون جانتا ہے، نہ ہم نے کسی کو جواب دینا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں بچوں کو وقت دوں۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا لیکن حویلی والے تو ہیں نا، وہ تم نے بلانے آ جائیں گے، پھر کہیں گے کام پہ کیوں نہیں آ رہی؟ تم خود ہی کہتی تھی کہ وہ لوگ تمہارا کام پسند کرتے ہیں، تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا اسی لیے تو میں نے بہانہ سوچا ہے، میں سیدھی ان کے پاس جاؤں گی اور کہہ دوں گی کہ میری بہن کی جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب یہ بیٹیاں میرے پاس ہیں اور مجھے انہیں سنبھالنا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا تمہارے اندر تو بڑا دماغ ہے۔ میں نے بھی ہنس کر کہا دماغ کے بغیر گزارا تھوڑی ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے کپڑے بدلے، ایک سادہ سا دوپٹہ اوڑھا اور حویلی کی طرف چل پڑی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا
حویلی پہنچی تو مالکن صحن میں کھڑی کسی ملازم سے بات کر رہی تھی۔ میں نے سلام کیا، وہ مڑی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں نے کہا، بی بی جی، میری بہن کی جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، مگر وہ بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ان بچیوں کو میں نے سنبھالنا ہے، اس لیے میں کچھ دن کے لیے کام پر نہیں آ سکوں گی۔ وہ میری بات سنتی رہی، اس کی نظریں جیسے میرا چہرہ پڑھ رہی ہوں۔ 2 منٹ خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا، نہیں بی بی جی، آپ کا بہت شکریہ، بس یہ کچھ دن مجھے گھر رہنا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور چلی گئی۔ گھر واپس آئی تو میرا شوہر کام پر جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً مان لیا، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ مطمئن نظر آیا اور اپنے جوتے پہن کر کام پر چلا گیا۔ اس دن سے میرا معمول بدل گیا۔ صبح اٹھتی تو سب سے پہلے بچوں کا دودھ بناتی، پھر کپڑے بدلتی، انہیں صاف کرتی، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدے، ایک نرم سا کمبل بھی لیا تاکہ رات کو ٹھنڈ نہ لگے۔ یہ سب پیسوں کی وجہ سے ممکن ہو رہا تھا، ورنہ اتنے مہنگے شہر میں جڑواں بچوں کا خرچ اٹھانا آسان نہیں تھا۔ میں نے سوچا، یہ پیسے اتنے ہیں جیسے ساری زندگی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ ہر دن بچوں کے ساتھ گزرتا، ان کے ننھے ہاتھ میری انگلی پکڑ لیتے تو دل خوش ہو جاتا۔ ان کے رونے، ہنسنے اور سونے کے انداز میرے دل کو سکون دیتے۔ کبھی کبھی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید میں ان لمحوں سے محروم رہ جاتی۔ اب یہ بچے میرے اپنے ہو گئے تھے اور میرا دل ان کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ ان کا وجود میرے گھر میں ایک نئی روشنی لے آیا تھا، اور مجھے لگتا تھا میری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ میں انہیں سنبھالوں اور ان کا مستقبل بہتر بنا سکوں۔ کہتے ہیں اگر گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے تو اس سے بھی انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی عادتیں، اس کا معصوم چہرہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں انسان کے دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ تو پھر یہ تو انسان کے بچے تھے، اور وہ بھی 2 ننھی منھی بیٹیاں۔ ان کے گال نرم روئی کی طرح تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور چمکتی ہوئی جیسے آسمان پر ستارے چمک رہے ہوں، اور ہاتھ اتنے چھوٹے کہ میری ہتھیلیوں میں بھی چھپ جاتے تھے۔ میں نے ان کی خدمت شروع کی تو دل خود بخود ان سے جڑنے لگا، اور وہ ہمارے لیے اجنبی نہ رہیں۔ میرے شوہر نے ایک دن بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم یہ بات دل سے کبھی نہ نکالنا کہ یہ بچیاں ہمارے پاس امانت ہیں، ان کے ساتھ دل نہ لگانا، یہ کسی اور کی اولاد ہیں۔ میں نے فوراً کہا، ہاں میں جانتی ہوں، میں دل نہیں لگا رہی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا دل تو پہلی ہی نظر میں ان کے ساتھ لگ چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ نہیں بھول سکتی تھی کہ ایک دن یہ مجھ سے دور ہو جائیں گی، اور یہ سوچ میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ اس بات کو یاد ہی نہ کروں، میں بس ان کا خیال رکھتی رہوں اور ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر ان پر محبت نچھاور کرتی رہوں۔ یوں کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران میں نے ان کے لیے نئے کپڑے سلوائے، دودھ کا انتظام کیا، ان کے سونے کے لیے نرم سی گدی بنا دی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ یہ دونوں بھوکی نہ رہ جائیں یا کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ ان کی ہلکی سی آواز پر بھی میں دوڑ کر اٹھ جاتی تھی اور ان کے رونے سے پہلے ان کو سینے سے لگا لیتی تھی۔ ایک دن حویلی کی بڑی مالکن نے مجھے بلایا۔ میں جیسے ہی ان کے سامنے پہنچی، وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، چائے پی رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم کہہ رہی تھی نا تمہاری بہن کی بیٹیاں آئی ہیں؟ میں نے احترام سے کہا، جی بی بی جی۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں دکھاؤ گی کیسی ہیں؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا وہ شاید بس سن کر بھول گئی ہوں گی، مگر یہ دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا کہ وہ ہمارے گھر کے معاملات میں دلچسپی لے رہی ہیں، اور وہ بھی بڑی محبت سے۔ میں نے کہا، ضرور بی بی جی، آپ چاہیں تو میں کسی دن حویلی لے آؤں دونوں کو؟ وہ فوراً بولی، نہیں نہیں، حویلی مت لے کر آنا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں آ جائیے۔ انہوں نے سوچ کر ایک خاص دن بتا دیا اور کہا کہ وہ دوپہر کو آئیں گی۔ اس دن میں نے صبح سے ہی گھر کی صفائی کی، فرش دھویا، کمرہ سجا دیا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے چاول
اور مرغی کا سالن بنایا۔ میں بچوں کو بھی صاف ستھرا کر کے تیار کر چکی تھی، لیکن وہ دوپہر کو نہ آئیں اور رات کے اندھیرے میں اچانک آ گئیں۔ ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی اور ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا مجھے دیر ہو گئی، اس لیے ابھی آپ آئی ہوں۔ پھر وہ سیدھی بچوں کے پاس آئی۔ انہوں نے ایک ایک کو گود میں اٹھایا، ان کے گالوں کو چوما اور کہا یہ تو بہت پیاری ہیں۔ میں دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی، جیسے ان معصوم بچوں کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی محبت جاگ اٹھی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ جانے لگیں تو جاتے جاتے دونوں کے لیے 10,000 روپے دے گئیں۔ میں نے فوراً پیسے سنبھال لیے اور شکریہ ادا کیا۔ جب شوہر آیا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ سن کر مسکرایا اور بولا واقعی بی بی جی اچھی خاتون ہے، ورنہ کون کسی کے لیے اتنی فکر کرتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان پیسوں سے اپنے لیے کچھ نہیں خریدیں گے، ہم اپنی سادہ زندگی ہی گزاریں گے، وہی معمولی خوراک، وہی کپڑے، تاکہ یہ رقم صرف اور صرف بچیوں پر خرچ ہو۔ ہم غریب ضرور تھے مگر بے ایمان نہیں تھے۔ ہم جانتے تھے کہ پیسے دیکھ کر بڑے بڑوں کا دل بدل جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ہمارا دل ابھی تک صاف تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں دن بھر انہیں سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتی تھی۔ ان کے لیے الگ الگ بوتل بنانی، دھونا، سلائی کرنا، کبھی رات کو کئی بار اٹھ کر دودھ پلانا، مگر یہ تھکن ان کے مسکراتے چہرے دیکھ کر ختم ہو جاتی تھی۔ چونکہ ان کے نام کسی کو معلوم نہ تھے، اس لیے میں نے خود ہی ایک کا نام آمنہ اور دوسری کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ یہ دونوں نام میرے دل کے بہت قریب تھے، اور جب میں انہیں پکارتے ہوئے دیکھتی تو دل میں ایک سکون سا اتر آتا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ان کا وجود میرے گھر کو مکمل کر رہا تھا اور میرا خالی خانہ جیسے بھر چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا، آمنہ اور فاطمہ میرے دل کا ایسا ٹکڑا بن چکی تھی کہ جیسے میری اپنی جان ان میں بسی ہو۔ میں جب صبح آنکھ کھولتی تو سب سے پہلے ان دونوں کے معصوم چہرے دیکھتی۔ ان کے مسکراتے ہوئے ہونٹ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ دن کا آغاز ان کے ساتھ کھیلنے، ہنسنے اور انہیں کھلانے پلانے سے ہوتا۔ وہ دونوں اب اتنی سمجھدار ہو چکی تھیں کہ اپنے اشاروں سے مجھے اپنی ہر بات سمجھا دیتی تھی۔ ان کے ننھے ہاتھ جب میرے ہاتھوں کو پکڑتے تو میں محسوس کرتی جیسے کسی نے میری پوری زندگی کو تھام لیا ہے۔ جب انہوں نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی تھی میں نے انہیں پہلی بار اپنی گود میں لیا تھا، اور اب وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کے پیچھے ہنستے ہوئے بھاگنا میری آنکھوں کو سکون دیتا۔ ان کی ہنسی کی آوازیں پورے گھر کو جنت بنا دیتی۔ دونوں برابر کی عمر کی تھی، کیونکہ آمنہ اور فاطمہ دونوں ہی 16 مہینے کی ہو چکی تھی۔ اسی خوشی اور سکون کے دنوں میں ایک دن حویلی سے ایسی خبر آئی جس نے سب کے دلوں پر بوجھ ڈال دیا۔ یہ خبر بڑی مالکن کے خاندان کی تھی۔ ان کی دیورانی، جو کہ دراصل ان کی اپنی سگی بہن بھی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بڑی مالکن اپنی بہن سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اس کی بہن نے اب تک صرف 2 بیٹیاں پیدا کی تھی اور اب پھر سے ماں بننے والی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچہ جنم دیتے ہوئے وہ اپنی زندگی ہار بیٹھے اور اس کا بچہ بھی زندہ نہ رہ سکا۔ یہ خبر جیسے حویلی پر بجلی بن کر گری تھی۔ پوری حویلی غم میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہر چہرے پر ایک سنجیدگی اور خاموشی چھا گئی تھی۔ کھانے پینے کے اوقات پر بھی کسی کو دھیان نہ رہتا۔ ہر شخص اپنے اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھا تھا، اور بڑی مالکن کا تو حال یہ لگتا، وہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے رہتی، اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی بہن کی تصویر کو دیکھتی اور کبھی کبھی اتنا رو دیتی کہ مجھے باہر کھڑے ہوئے بھی ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایسے ہی 4 مہینے گزر گئے۔ وقت نے تھوڑا بہت زخم تو ہلکا کر دیا، مگر وہ درد جو بہن کو کھونے کا تھا وہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار بڑی مالکن کو سوچوں میں گم دیکھا، مگر وہ میرے سامنے اس موضوع پر بات نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ بڑی مالکن ہمارے گھر آ گئی۔ وہ کبھی یوں ہی ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔
ज्यादा से ज्यादा किसी काम से नौकर को भेज देती थी। इसलिए जब मैंने उन्हें घर के सहन में दाखिल होते देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं हैरान थी कि वो इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास सामने आई और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे पर वही गंभीर तासुरात थे जो मैं पिछले कुछ महीनों से देखती आ रही थी, मगर आज उनमें कुछ और भी था, जैसे वो कोई अहम फैसला करके आई हो। मैंने चुपचाप उनके लिए पानी का गिलास रखा और उनके सामने बैठ गई। मेरा दिल मुसलसल ये सोच रहा था कि आखिर क्या बात है जो वो खुद चलकर मेरे घर कहने आई हैं। मैं बड़ी मालकिन की ही मेन नौकरानी थी और हवेली में उनके कमरे की सफाई और उनके जाती काम मेरी जिम्मेदारी थे। इसलिए हमारे दरमियान कभी कभी ऐसी गुफ्तगू हो जाती थी जो आम नौकरानी और मालकिन के दरमियान नहीं होती। मैं कभी कभार अपने दिल का बोझ उनसे हल्का कर लेती और वो भी कभी मेरे साथ अपने दिल की कोई छोटी मोटी बात कह देती थी। लेकिन ये ताल्लुक दोस्ती कहलाने वाला नहीं था। ये बस एक ऐसा रिश्ता था जिसमें वो मेरे साथ इज्जत और नरमी से पेश आती थी और मैं उनकी खिदमत दिल से करती थी। आज मगर उनकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे कोई ऐसा राज हो जो सिर्फ मुझसे कहना चाहती हो। मैं मुसलसल सोच रही थी, आखिर क्या बात है और क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है। और उनके चेहरे की संजीदगी मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी और मैं खामोशी से उनके बोलने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पानी का गिलास अपने होंठों से लगाया और एक ही सांस में पी लिया। फिर गिलास को मेज पर रखते हुए मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, जैसे वो अपने दिल की कोई भारी सी गठड़ी खोलने वाली हो। उनकी आंखों में नमी भी थी और एक अजीब सा बोझ भी जो बरसों से दिल पर रखा हो। उन्होंने नरमी से कहा, दोनों बेटियों को लेकर आओ। मैं एक लम्हे के लिए उनके लहजे को समझ ना सकी, मगर जैसे ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजे मेरा दिल एकदम धड़क उठा। मैंने जल्दी से उठकर अंदर जाकर आमना और फातिमा को अपनी बाहों में उठाया। उनके नन्हे हाथ मेरे दुपट्टे से लिपटे हुए थे और वो मासूम आंखों से मुझे देख रही थी। मैं उन्हें लेकर बाहर आई और बड़ी मालकिन के सामने खड़ी हो गई। बड़ी मालकिन ने मुस्कुराकर दोनों को अपनी गोद में ले लिया। उनके हाथों की नरमी और गोद की गर्मजोशी ने बच्चियों को फौरन सुकून दिया। वो दोनों हंसने लगी और बड़ी मालकिन के दुपट्टे से खेलने लगी। उस लम्हे मैंने पहली बार उनके चेहरे पर वो प्यार देखा जो सिर्फ माँ के दिल में होता है। उन्होंने बच्चियों के बालों को सहलाया और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो अब तक तुम नहीं जानती। उनकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वो एक बड़ा बोझ उतारने वाली हो। उन्होंने कहा, ये बच्चियां दरअसल मेरी बहन की बेटियां हैं। मेरी बहन ने साल पहले ही जुड़वा बेटियां पैदा की तो घर के लोग बातें करने लगे और उसके जालिम शौहर ने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। दूसरा साल आया तो किस्मत ने फिर दो जुड़वा बेटियां दे दी और ये दोनों वही हैं जिन्हें तुमने अपनी औलाद की तरह पाला। लेकिन उसका शौहर इतना जालिम था कि उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को कहीं फेंक दो, क्योंकि वो कहता था ये औरत तो बस बेटियां ही पैदा करेगी, बेटे नहीं। और ये बेटियां बड़ी होकर हवेली का खजाना अपने साथ ले जाएंगी और इनका कोई फायदा नहीं होगा। ये अल्फाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी मालकिन ने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने तब एक फैसला किया जो शायद कोई भी माँ जैसी बहन करती। मैंने अपने एक काबिले भरोसा नौकर से कहा, ये दोनों तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर रखाए और साथ बहुत सारे पैसे भी रखे ताकि तुम्हें इनका बोझ महसूस ना हो, क्योंकि मुझे पता था तुम गरीब हो, बेऔलाद हो और बच्चों से मोहब्बत करती हो। मैं कई बार तुम्हारे मुंह से सुन चुकी थी कि तुम्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये किसी के पास रहें तो वो तुम हो सकती हो। मैंने जो खत लिखा उसमें जो बातें लिखी थी वो सिर्फ इसलिए थी कि तुम लोग इन बच्चियों को अपना समझकर पाल सको
ورنہ ہم تو کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ برا نہیں کرتے جو ہماری مدد کرے۔ پھر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے دھیرے سے کہا، تیسری بار جب میری بہن ماں بنی تو وہ پھر بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اپنی جان ہار گئی۔ اس کا شوہر پہلے ہی ظالم تھا، وہ تو پہلے دونوں کو کوڑے میں پھینک دینا چاہتا تھا، اب تو اس نے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیے کہ مجھے یہ بچیاں نہیں چاہیے۔ اس لمحے مجھے لگا یہ دونوں اگر کسی کے پاس رہ سکتی ہیں تو وہ تم ہو، کیونکہ تم نے انہیں خون کا نہیں مگر دل کا رشتہ دیا ہے۔ پھر وہ بولی، میری اپنی بھی 4 بیٹیاں ہیں اور میرا شوہر اب دوسری شادی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اس حویلی میں بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، یہاں بیٹی پیدا کرنا کسی گناہ سے کم نہیں، اس لیے میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں تمہارے پاس رہیں ہمیشہ کے لیے۔ کیا تمہیں اس میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ میں نے ان کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہی۔ میرے دل میں جیسے خوشی کا ایک دریا بہنے لگا، میرے آنسو خود بخود نکل آئے۔ میں نے کہا، مسئلہ کیسا؟ میں تو ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں تو روز ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی آ کر ان کو مجھ سے لے نہ جائے۔ آپ نے تو میرا یہ ڈر ختم کر دیا۔ آپ نے مجھے ماں ہونے کا سب سے بڑا سکون دے دیا۔ اتنے میں میرا شوہر بھی آ گیا۔ وہ آدھی بات سن چکا تھا۔ میں نے اسے باقی سب کچھ بتایا تو اس نے بھی مسکرا کر کہا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ دونوں تو ہماری جان ہے۔ بڑی مالکن نے کہا، اب ان کا خیال رکھنا اور پیسوں کی فکر نہ کرنا، ہم پیسے بھیجتے رہیں گے کیونکہ آخر یہ ہمارے خاندان کی عزت ہیں۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے ہمارے گھر کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہر کونے میں بچیوں کے کھلونے، کپڑے اور کھیلنے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ ہم ان کا کس قدر خیال رکھتے ہیں اور ان کی صحت اور خوشی سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مطمئن ہو کر اٹھیں اور جانے لگی، مگر جانے سے پہلے ایک بار پھر دونوں کو چوما اور میرے حوالے کر دیا۔ اس دن مجھے لگا جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا ہو۔ میں نے ان کے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا دیا اور وہ بن گئیں آمنہ جمیل اور فاطمہ جمیل۔ اب وہ ہماری اولادیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لمحے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی تھی۔ جب میں نے آمنہ اور فاطمہ کو پہلی بار اپنی زندگی میں شامل کیا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں ننھی کلیاں میرے گھر کا منظر ہی بدل دیں گی۔ پہلے میرا شوہر جوتے سینے کا کام کرتا تھا، سارا دن دھوپ میں پسینے میں کام کر کے تھک جاتا تھا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ لیکن بڑی بیگم صاحبہ نے جب اس کی نوکری بدلوائی اور اسے حویلی کا منشی رکھوا دیا تو ہماری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اب وہ صاف ستھرے کپڑوں میں دفتر جاتا تھا، عزت کے ساتھ کام کرتا تھا اور سب لوگ اسے احترام سے مخاطب کرتے تھے۔ میں جب کبھی سوچتی کہ اگر یہ بچیاں ہماری زندگی میں نہ آتی تو شاید یہ سب ممکن ہی نہ ہوتا تو میرا دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے۔ میں اکثر کہتی کہ بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت اور سکون آ گیا تھا۔ نہ صرف مالی حالات بدلے بلکہ دلوں میں بھی خوشی آ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھ پر ایک اور کرم کیا، مجھے بھی اولاد سے نوازا، وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے گود میں لیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی کا احساس ہوا، جیسے دنیا کی سب سے قیمتی دولت میرے حصے میں آ گئی ہو۔ میں اپنی تینوں بیٹیوں کو پیار کرتی اور ان کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرتی۔ میں اکثر آمنہ اور فاطمہ کو حویلی لے جاتی تاکہ وہ مالکن سے مل سکیں۔ مالکن ان پر بہت پیار نچھاور کرتی اور ان کے لیے کھلونے، کپڑیاں اور مٹھائیاں بھیجتی۔ ایک دن حویلی میں نے ان کے حقیقی باپ کو بھی دیکھا، جو شکل سے ہی بدبخت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور لاپرواہی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے دوسری شادی کر لی لیکن اب تک اسے دوسری بیوی سے بھی اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ اولاد تو اللہ کا انعام ہے اور یہ انعام اللہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے۔ ان کی ماں کو میں پہلے سے جانتی تھی، وہ بہت اچھی اور نیک عورت تھی، بیچاری ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں سکون کم اور مشکلات زیادہ تھے، لیکن اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔
جب یہ خبر ملی تو میرا دل کئی دن تک بوجھل رہا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ آمنہ اور فاطمہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ میں انہیں اپنے بچوں کی طرح پالوں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ آہستہ آہستہ ان بچیوں کی معصوم ہنسی اور شرارتوں نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ اب ہم انہیں ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا ہے۔ دونوں پریپ میں پڑھتی ہیں اور بہت ذہین ہیں۔ صبح اسکول جاتی ہیں، شام کو ہوم ورک کرتی ہیں اور پھر کھیلتی ہیں۔ میں اکثر ان کے کام میں مدد کرتی ہوں اور ہر کامیابی پر انہیں شاباش دیتی ہوں۔ ان کے خواب بھی بڑے ہیں، ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور دوسری ٹیچر۔ ان کی آنکھوں میں چمکتا ہوا خواب دیکھ کر میرا دل دعاؤں سے بھر جاتا ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اور زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ رشتے خون سے نہیں، دل سے بنتے ہیں۔ میں نے ان دونوں میں اپنی بیٹی جیسی معصومیت اور محبت دیکھی ہے، اور وہ بھی مجھے ماں کہہ کر بلاتی ہیں۔ شاید یہی رشتے کی اصل طاقت ہے۔ انسان کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یتیم یا بے سہارا بچوں کا سہارا بننا چاہیے، کیونکہ اللہ ایسے عمل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور ان کی پرورش محبت اور عزت سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہی محبت زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ میری تیسری بیٹی کا نام زہرا ہے۔ آمنہ اور فاطمہ اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو آخر میں یہ لگ رہا ہو کہ میں اچھی انسان ہوں جس نے دوسرے کی اولاد کو دل سے لگایا، تو یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ اچھی انسان میں نہیں، میرا شوہر ہے، کیونکہ اس نے یہ سب کرنے کی اجازت دی اور ان بچیوں کو اپنی اولاد مانا۔ اگر میرا شوہر میرے خلاف ہوتا اور کہتا کہ کسی اور کی اولاد کو نہیں پالنا، تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ معاشرے کو چلانے کے لیے اچھی عورتوں کی نہیں، اچھے مردوں کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔